السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا اما بعد فیا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين
بأن لهم من الله فضلا كبيرا واجب الاحترام قابل قدر سامعین حضرات، پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات عالیہ، یہ ہمارا آج کا خوبصورت مضمون ہے۔ اللہ والو، جب رات آتی ہے ستارے بھی آسمان پہ طلوع ہوتے ہیں، چاند بھی نکلتا ہے، ستارے اپنا سارا زور لگاتے ہیں اور چاند بھی پوری کوشش کرتا ہے رات کی تاریکی کو ختم کیا جائے۔ سارے ستارے مل کر اور چاند سارے کوشش کرتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی کو ختم نہیں کر سکتے۔ رات کی تاریکی کب ختم ہوتی ہے؟ جب ایک سورج طلوع ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے صالح اور نیک بندے، لیکن رات کی تاریکی اس وقت ختم ہوگی جب سراج منیرہ طلوع ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 2 قسم کے سورج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک سورج تو وہ ہے جب طلوع ہوتا ہے تو زمین روشن ہو جاتی ہے، اور دوسرا سورج وہ ہے جب طلوع ہوتا ہے تو مومنوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ ایک سورج تو وہ ہے جو آسمان میں ہے، اور ایک سورج جسے اللہ پاک نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عظمتوں اور شانوں کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ انا ارسلناک، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ اگر آپ محبت فرمائیں، جب کوئی عورت کھانا اچھا بنا لیتی ہے تو کھانا کھانے والا اس کھانے کی تعریف کرتا ہے، تو عورت کہتی ہے میں نے پکایا، میں کا لفظ 2 بار بولتی ہے، میں نے پکایا، میں نے۔ انا ارسلنا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو سراج منیر ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا ہم نے، ارسلنا ہم نے، کا تمہیں 2 بار اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بھیجا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک بار نہیں، انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے 2 بار یہ بولا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرما لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا۔ اور اللہ والو، جب رات کی تاریکی ہوتی ہے، چاند اور ستارے اپنا زور لگاتے ہیں، لیکن تاریکی ختم نہیں ہوتی، اور جب سورج طلوع ہونے کا وقت آتا ہے، آپ دیکھتے ہو ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی صبح ہوتی ہے، جس کا نام صبح صادق ہے۔ صبح صادق کے بعد آسمان سے اللہ کی رحمت سے سورج طلوع ہونے سے پہلے رات کی تاریکی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے جو سراج منیر مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمائے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابھی آپ تشریف نہیں لائے، دنیا میں پیدا نہیں ہوئے،
اس سے پہلے ہی پیدائش سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ رب کائنات نے اس بات کا اعلان فرما دیا، لوگوں میں رب ہوں، ہاتھیوں کا مقابلہ ہاتھیوں سے نہیں ہوگا، بلکہ میرے لشکر ہیں طیرن ابابیل۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، تشریف آوری سے پہلے ہی جس طرح سورج طلوع نہیں ہوتا اس سے پہلے اللہ روشنی فرما دیتا ہے، اس طرح الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فرمایا میں ہاتھیوں کو پرندوں سے مرواتا ہوں، اس لیے میں رب ہوں کہ ایک یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج پہنانے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو رب کائنات نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اپنے رب کی طرف دعوت دینے والے اللہ والو آؤ ذرا محبت سے۔ آج کا عنوان بڑا پیارا ہے، میرے پاک پیغمبر کی صفات عالیہ، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے بال مبارک، آپ کا قدم مبارک، آپ کی انگلیاں مبارک، ان ساری باتوں کا تذکرہ محبت کے ساتھ سنو گے، اور پھر آخر میں ایک اعلان انشاءاللہ جو قرآن میں ہے آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، لطف تو پھر ہے جب بیگانہ تعریف کرتا ہے۔ ایک آدمی انگریز ہے، عیسائی ہے، تاریخ دان ہے، تاریخ کا بڑا ماہر ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان ہوئے کامل اور مکمل، اپنے مشن میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں 100 آدمیوں کی تاریخ لکھتا ہے، انگریز ہے، عیسائی ہے، اور بڑے بڑے مکمل آدمی۔ اس کتاب میں سب سے جو پہلا نام ہے انگریز، ہے عیسائی، لیکن جو پہلا نام ہے سب سے پہلے وہ کس کا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قربان جائیں، آؤ ذرا رب کے قرآن سے، اور میرا دعویٰ ہے، میں نے آپ سے کئی دفعہ یہ اعلان کیا ہے کہ جس طرح ہم اللہ کے پاک پیغمبر کی شان بیان کرتے ہیں کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم قرآن سے اور سنت سے بیان کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ شعروں سے اور اپنی باتوں سے اور اپنے بزرگوں کی باتوں سے۔ آؤ ذرا میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زبانی اللہ کے پاک پیغمبر کی 3 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اپنا دایاں ہاتھ کھول لو اور میرے ساتھ ساتھ گنتے چلے جاؤ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن مدینہ پاک میں رأیت لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند میں نے دیکھا، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور دوسری نظر محمد رسول اللہ کو دیکھتا ہوں، پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر آقا دو جہاں کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر اللہ کے پیغمبر کے چہرہ انور کو دیکھا، غور کرتا رہا، تدبر کرتا رہا، سوچتا رہا، آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کیا، دونوں چاند دیکھ لیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا من وجہک المنیر لقد نور القمر، میرا فیصلہ یہ ہے کہ آسمان والے چاند نے تو روشنی میرے پاک محمد سے مانگ کے اداری لی ہوئی ہے۔ یا صاحب الجمال،
या सय्यदल कमर मिन वजहिकल मुनीर लकन नूविरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्गतोई किस्सा मुख्तसर रअयतुल कमर फी लैलतिन इज़ हियानिन 14वीं रात के चांद को देखा, कभी मदीना पाक के चांद को देखा। आखिर में फैसला क्या किया, मेरे पाक पैगंबर का जो चेहरा अनवर है, जो चेहरा मुबारक है, आसमान वाले चांद से तो करोड़ों गुना ज्यादा खूबसूरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक काम मेरा अल्लाह करता है, या अल्लाह तू क्या करता है? फरमाया जो मेरे फरिश्ते करते हैं। अल्लाह तेरे फरिश्ते क्या करते हैं? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी दरूद भेजता है, फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। ईमान वालों सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी जरा मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का प्यारा उन्वान अल्लाह के पाक पैगंबर का चेहरा मुबारक, आपका हुलिया मुबारक। और हदीस पाक में है अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबी हजरत जाबिर बिन समरा, एक हदीस आपने समाअत फरमाई है। अब जरा दूसरी हदीस मुबारक सुन लीजिए। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकहलल ऐनैन व लैसा बे अकहला। हजरत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निगाह मुबारक जो है, जो आंखें मुबारक हैं, जब भी देखते तो ऐसे मालूम होता अभी आपने अपनी आंखों मुबारक में सुरमा डाला है। अकहलल ऐनैन वलैसा बेअकहला, हालांकि आपने दुनिया का सुरमा नहीं डाला होता था। जब भी देखो ऐसे आंखें और निगाह मुबारक नजर आए जैसे आकाए दो जहां ने अभी अभी अपनी आंखों में सुरमा डाला है। सुबहान अल्लाह। उस निगाह पे मैं और आप सारे कुर्बान हो जाए। माजा अगल बसर व मातगा वला तमुद्दन ऐनैका का, वो निगाह प्यारी निगाह ऐसी है जिसके बारे में हजरत जाबिर फरमाते हैं जब भी आंखें देखो ऐसे ही लगे जैसे अभी आपने अपनी आंखों में सुरमा डाला है। सुबहान अल्लाह। मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी तीसरी हदीस से मुबारक सुनिए। फरमाया सल्लैतु सलातल ऊला मा रसूलिल्लाह, एक दिन ज़ोहर की नमाज का वक्त है, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, सहाबा भी नमाज पढ़ते हैं, मदीना पाक के बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं। जब नमाज पढ़ के बाहर निकले अल्लाह के पाक पैगंबर के ये आदत मुबारक है, ये सुन्नत मुबारक है। जब बच्चे नमाज पढ़ के बाहर निकलते फमसहा खद्दैहिम, आप उनके सर पे हाथ फेरते। चेहरा मुबारक पे प्यारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मदीना पाक के बच्चे हैं, सहाबा के बच्चे हैं, मस्जिद नबवी के नमाजी हैं। हजरत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं अल्लाह वालों जरा मोहब्बत से सुन लीजिए और खुश नसीब हो, आप खुश नसीब हो। आज आप अल्लाह के नबी का चेहरा मुबारक, हुलिया मुबारक सुनेंगे और कहने वाला नकारा बड़ा खुश नसीब है, अपने आका का हुलिया बयान कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जाबिर में समरा फरमाते हैं फमसह खद्दैया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने मेरे सर पे हाथ फेरा, मेरे चेहरे पे अपने दस्ते मुबारक फेरे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी आगे सुनिए, बड़ी खूबसूरत बात है। हजरत जाबिर इब्न समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बयान फरमाते हैं का अन्ना यदा हो, आपका दस्ते मुबारक, आपका हाथ मुबारक इस तरह है अखरजा मिन जूनत अत्तार, एक खुशबू बेचने वाला है, इतर फरोख्त करने वाला है और खुशबू को बेचने वाला, फरोख्त करने वाला, उसके पास एक डब्बी होती है, उसके अंदर अपनी खुशबू रखता है और फिर अपनी डब्बी को खोलता है और फिर खुशबू को फरोख्त करता है। मेरे पाक आका ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सर पे, मेरे चेहरे पे फेरा तो ऐसे मालूम हुआ अखरजा मिन जूनत अत्तार,
इतर फरोश और खुशबू बेचने वाले की डब्बी से अभी आपने अपना दस्ते मुबारक बाहर निकाला है। इतनी खुशबू है, वजदतु लियदिही रीहम व बरदा, खुशबू भी आती है, आपके दस्ते मुबारक में ठंडक भी है। आप अपने हाथों को खुशबू ना भी लगाते तो ऐसे मालूम होता जैसे आपके हाथों से, दस्ते मुबारक से खुशबू के फुआरे फूट रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी ज़रा मोहब्बत से सुनते जाइए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के पाक पैगंबर का जो कद मुबारक है वो बयान करते हैं और हदीसों में आता है। और सुन लीजिए, इंसान के कद की 5 किस्में हैं। इंसान 5 किस्मों के होते हैं अपने अपने कद के एतबार से। एक होता है दराज कामत, लंबे कद वाला। एक होता है कुता कद, छोटे कद वाला। एक होता है दरमियाना कामत, दरमियाने कद वाला। और एक तीसरा होता है जो छोटे कद से बड़ा होता है और दरमियाने से छोटा होता है। उसको पूछो ना कि फलाने लड़के का कद कितना है, तो कहते हैं बस मुनासिब ही है। वो मुनासिब क्या होता है? न छोटा है न दरमियाना है, दोनों के दरमियान है। और एक कद वो है जो ना लंबा है ना दरमियाना है, लंबे से छोटा है, दरमियाने से बड़ा है। ये कद सारे इंसानों से बेहतरीन कद होता है। हज़रत अनस की हदीस सुन लीजिए, फरमाते हैं मेरे पाक पैगंबर के कद मुबारक को बयान करते हुए, लैसा बित्तवील मुमग़्ग़ते वला बिल कसीर मुतरद्दिदे वलाकिन बैन ज़ालिका, मेरे पाक पैगंबर का जो कद मुबारक है ना लंबा है ना छोटा है, बल्कि दरमियाने से बड़ा है, लंबे से छोटा है। और इससे आगे सुनिए, हदीस पाक में आता है, अल्लाह की पाक शान ये है कि जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने से ज्यादा दराज कद, लंबे कद वाला आदमी आप उसके साथ बैठते या खड़े होते तो अल्लाह की तरफ से ये मौजज़ा सामने नजर आता कि आप उससे भी ज्यादा बड़े नजर आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस बयान फरमाते हैं, लैसा बित्तवील मुमग़्ग़ते वला बिल कसीर मुतरद्दिदे, ना ज्यादा लंबे ना छोटे कद वाले, बड़ा प्यारा कद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी अल्लाह के पाक पैगंबर के चेहरा मुबारक का रंग बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह अज़हर लौने, आपका चेहरा मुबारक का रंग जो है ना सफ़ेद है ना सुर्ख है, वलाकिन बैन ज़ालिका, लेकिन पूरी दुनिया जहान में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत रंग है वो मेरे पाक पैगंबर के चेहरा अनवर का रंग है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हर लौने, बड़े प्यारे रंग वाले। हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन मैंने अल्लाह के पाक पैगंबर से मुसाफा किया, सलाम ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा सुन लीजिए मोमिनो, इंशाअल्लाह जब आसमानों का सूरज तुलू होता है, रात की तारीकी चली जाती है, जमीन रोशन हो जाती है, और इंशाअल्लाह आज रब के फजल से अल्लाह के पाक पैगंबर की सिफात मुबारका जब समात फरमाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हारे दिलों में नूर आ जाएगा इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हज़रत अनस ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने प्यारे आका के दस्ते मुबारक से मुसाफा किया, मा मसिस्तो अलियना मिन कफ़े रसूलिल्लाह दीबाजन वला हरीरतन। हज़रत अनस फरमाते हैं मैंने अरब का और बैरून अरब का और यमन का और रोम का रेशम भी देखा है, लेकिन प्यारे पैगंबर के दस्ते मुबारक से नरम मैंने कभी आज तक कोई रेशम नहीं देखा।
پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک سے نرم دنیا میں کوئی ریشم نہیں ہے، ولا اطیب من رائحۃ رسول اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں بڑی قسم کے خوشبو استعمال کرتا رہا، لیکن جو دنیا کی خوشبو ہے، چاہے وہ کستوری ہے، چاہے وہ عنبر ہے، ولا شممت ریحا ولا عنبرا اطیب من رائحۃ رسول اللہ، میرے پاک پیغمبر کے پسینہ مبارک سے زیادہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں ہے جس سے زیادہ خوشبو آئے۔ آؤ ذرا محبت سے سن لیجئے، حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے بیان فرمایا ایک دن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، اللہ کے پاک نبی کریم علیہ السلام وہاں آرام کرتے ہیں، دوران آرام آپ کا پسینہ نکلتا ہے۔ حضرت ام سلیم کیا اللہ کے پاک پیغمبر کا پسینہ مبارک جو ہے ایک ایک قطرہ لے کے ایک شیشی میں ڈال رہی ہے، جمع کر رہی ہیں۔ پاک پیغمبر بیدار ہوئے، یا ام سلیم ما تفعلینا، ام سلیم کیا کرتی ہے؟ کہا آپ کا پسینہ مبارک اپنی شیشی میں ڈال رہی ہوں، نجعل ہو فی طیبنا، آپ کا پسینہ مبارک ہم اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں، ہماری خوشبو کو خوشبو لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دنیا کی خوشبو ہے نا، کستوری ہے، عنبر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور میرے بھائیو سن لیجئے دنیا کی ساری خوشبو ایک طرف ہے، میرے پاک پیغمبر کے پسینہ مبارک کی خوشبو سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرات توجہ میری طرف، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پاک نبی مدینہ پاک میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، آپ کا پہلا نام تھا ہاسواد، حسین ہاسواد کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر نے عبداللہ رکھ دیا، اور کنیت ابو یوسف رکھ دے۔ ابو یوسف کنیت ہے، عبداللہ بن سلام نام ہے۔ آئے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی کا پتہ چلا، آتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کو سوال کر کر کے آپ کو پریشان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام فرماتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں، پیارے پیغمبر واز فرما رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ افشوا السلام وآتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں کھانا کھلایا کرو، سلام کو عام کیا کرو، رات کو نماز پڑھا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ یہ چار باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ صحابہ کا مجمع ہے، جناب عبداللہ بن سلام آئے، یہودیوں کے عالم تھے، سوال کرنے آئے، آپ کو پریشان کرنے آئے، اور حدیث سن لیجئے، فلما تبینت وجہہ، جب میں نے چہرہ انور کو دیکھا، پہلے نام تو سنا ہوا تھا، جب چہرہ انور کو دیکھا، فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب چہرہ انور کو دیکھا، اللہ والو سن لیجئے، جھوٹے آدمی کا چہرہ اور سچے آدمی کے چہرے میں فرق ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں جب چہرہ انور کو دیکھا، فلما تبینت وجہہ، جب چہرہ انور کو دیکھا، عرفت تو میں پہچان گیا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ سچے آدمی کا چہرہ ہے۔ کان رسول اللہ احسن الناس وجہا، اور حضرت انس فرماتے ہیں ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت چہرہ جو ہے وہ میرے پاک پیغمبر کا چہرہ انور ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، بڑے بڑے مذاہب دیکھ کے سن کے مدینہ پاک میں آئے۔ آپ پہلی کتابوں کے عالم تھے، اور 3 نشانیاں پڑے ہوئے تھے، جو آخری پیغمبر آئے گا، جو خاتم النبیین آئے گا، جو ختم الرسل آئے گا، جسے اللہ کہتا ہے انا ارسلنا
ہم نے کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم نے کہا آپ کو، کہا ایک بار اور ہم نے 2 بار، ہم نے بھیجا، ہم نے. اللہ پاک محبت سے کہہ رہے ہیں، جیسے عورت نہیں کہتی میں نے پکایا، میں نے پکایا 1 بار اور میں 2 بار. انا ارسلناک، 3 نشانیاں پڑھ رکھی ہیں. ایک نشانی کیا ہے؟ کوئی ایسا نبی ہوگا جو ہدیہ تحفہ قبول کرے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے بائیں کندھے کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان نہیں بلکہ بائیں کندھے کے زیادہ قریب، سن لو ذرا، آپ کا حلیہ مبارک صفات عالیہ، آپ کے بائیں کندھے کے قریب پیچھے کمر پر ایک مہر ہوگی جس کا نام ختم نبوت کی مہر ہے. آپ کے 3 نشانیاں پڑھتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کو تحفہ پیش کیا، آپ نے قبول کر لیا، صدقہ دیا، آپ نے واپس کر دیا. آپ کے بائیں کندھے کے قریب دیکھا اللہ اکبر کبیرہ، اور وہاں پہ ختم نبوت کی مہر ہے. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. 3 نشانیاں اللہ نے تینوں ہی پوری فرما دی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات توجہ فرمائیے، مانی یراک شبت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے ہیں اور میں قربان جاؤں اور صدقے جاؤں، آپ بھی اور ہمارے ماں باپ بھی. صحابہ اللہ کے پیارے نبی کے بال مبارک کی گنتی کر لیا کرتے تھے. 20 شعرۃ بیضاء، آپ کے سر مبارک میں، داڑھی مبارک میں 20 کے قریب بال تھے جو سفید ہو چکے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی کریم نے ایک صحابی کو دعا دی، اللہ تجھے صحت والی زندگی عطا فرمائے. اور سن لیجئے حدیث پاک میں ہے وہ صحابی رسول 100 سال سے زیادہ زندگی پاتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا. بے برکت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جی آپ کے بال سفید ہو گئے، 20 بال، 20 شعرۃ بیضاء، 20 بال سفید ہو گئے. فرمایا 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات والنبا والتقویر. یہ 5 صورتیں ہیں، سورہ ہود ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ نبا ہے، سورہ تقویر ہے، سورہ مرسلات ہے. اللہ قرآن کی محبت نصیب فرمائے. فرمایا ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کیا ہے. جب پڑھتا ہوں، تدبر کرتا ہوں، قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا بیان ہے، آخرت کے عذابوں کا ذکر ہے، تو غور کر کے، تدبر کر کر کے، سوچ کے میرے 20 بال سفید ہو گئے ہیں. 20 شعرۃ بیضاء. میرے پاک پیغمبر کے قدم مبارک کا تذکرہ بھی سن لیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے کان رسول اللہ زخم القدمین والکفین، آپ کے پاؤں مبارک بھاری تھے، بھاری، اور ہاتھ مبارک بھی بھاری تھے. کان رسول اللہ زخم الکفین والیدین، آپ کے پاؤں مبارک بھی بھاری بھر تھے اور ہاتھ مبارک بھی. وفی ساکہی خموشۃ، آپ کی جو پدلی مبارک ہے وہ نسبتاً کم گوشت والی. اذا مشا یتکفا، جب آپ چلتے کأنما الارض تطوی لہ. حدیث میں آتا ہے لوگ دوڑتے، پیارے پیغمبر علیہ السلام عام چال چلتے اللہ کے حکم سے. کأنما الارض تطوی لہ، اللہ زمین کو حکم دیتا، زمین اپنے فاصلے کم کر دیتی. اللہ اکبر. دوستو سن لیجئے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سیرت مبارک میں ایک حدیث پاک بعض لوگوں نے جھوٹی باتیں بنا رکھی ہیں، وہ بھی سن لیا کرو. جھوٹی باتیں کیا ہیں؟ کہ اللہ کے پیارے نبی کریم سایہ نہیں تھا،
یہ بالکل جھوٹ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر کا سایہ انور موجود تھا، لوگوں نے بنایا، جھوٹ بنایا، عوام کو سنایا اور عوام نے اسے قبول کر لیا۔ حاشا وکلا، عرش عظیم کے رب کی قسم ہے، حدیث میں آتا ہے پیارے آقا کا سایہ بھی تھا۔ لوگوں نے جھوٹ مشہور کر رکھا ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کو پاگل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ ذرا آخر میں اللہ کے پاک پیغمبر کے جب دنیا سے جاتے ہیں ذرا وہ بھی منظر سن لیجئے بھائیو، سن لیجئے، کوئی بھی بندہ مرد ہے عورت ہے جب فوت ہوتا ہے اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے، پیشاب پخانہ اور مختلف قسم کی حاجتیں اس کے جسم پر اور اس کے لباس پر قربان جائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں تاب رسول اللہ حیم و میتا، اللہ کے پیارے نبی کریم جب دنیا سے تشریف لے گئے میں نے غسل دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے ساتھ صحابہ بھی تھے، آپ کے بیٹے بھی تھے، غسل دیا، آپ کا جسم مبارک اور آپ کا لباس مبارک بالکل پاک تھا۔ اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں تاب رسول اللہ حیم و میتا، قربان جائیں میرے نبی زندہ تھے، پاک تھے، جب دنیا سے گئے پھر بھی پاک تھے۔ اور یہ ایک ہی مثال ہے، ایک ہی مثال ہے، کائنات میں کوئی بھی فرد و بشر ہے فوت ہوتا ہے اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے بھی۔ اور حضرت علی شیر خدا تاب رسول اللہ حیم و میتا، زندہ تھے، پاک تھے، دنیا سے گئے پاک تھے، جسم انور اور لباس مبارک بالکل پاک ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ساری باتوں کا ایک ہی خلاصہ ہے، کان رسول اللہ احسن الناس وجہا، کان رسول اللہ اجود الناس، احسن الناس، اشجع الناس۔ اور قربان جائیں اللہ اکبر کبیرہ، بات کب بنے گی؟ جب میں اور آپ کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے۔ ان کنتم تحبون اللہ، یہودی کہتے ہم اللہ کے پیارے، عیسائی کہتے ہم اللہ کے پیارے، وہابی، دیوبند، بریلوی، سارے ہم اللہ کے پیارے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، آؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی منہج ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پاک پیغمبر کے پیچھے چلو، آپ کا کہا مانیے۔ اللہ اکبر، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ دوستو سن لیجئے، سارے چاند مل کے اور ستارے مل کے کوشش کر لیں، رات کی تاریکی ختم نہیں ہو سکتی۔ ختم کیسے ہوگے؟ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ والے جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور اس کے درمیان
قواما، اللہ پاک نے اعتدال والا راستہ رکھا ہے، درمیانہ راستہ۔ تو اللہ والوں، ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت سارے کے سارے فضول خرچی بہت کرتے ہیں، فضول خرچی، اسراف اللہ نے اسے منع فرمایا ہے۔ خاص کر لباس کے اندر، لباس اتنے اتنے سوٹ ہیں ہم میں سے سب کے کہ حاشا اللہ، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا سوٹ تھا، یلبسھا للعید وللوفود وللجمعہ، عید آتی وہی سوٹ پہن لیتے، جمعے کے دن وہی سوٹ آپ پہن لیتے، جب کوئی وفد آتا دوسرے علاقوں سے ملاقات کے لیے آپ وہی سوٹ پہن لیتے۔ ہم نے کہا یہ سوٹ ولیمے کا اور یہ برات کا اور یہ مہندی کا، یہ سراسر حدیث اور سنت کے منافی ہے۔ والذین اذا انفقوا، اللہ کے پیارے نبی ایک سوٹ پہن لیتے ہیں، جمعہ ہے، عید ہے، کوئی وفد ہے، تیری شان میں کمی آتی ہے، جو سوٹ برات میں ہے ولیمے میں نہیں چلتا۔ مومن اس طرح نہیں کرتے، بلکہ درمیانہ رستہ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ تو اللہ والو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے سوٹ کم کریں، تھوڑے کریں، اس لیے کہ ہر نعمت کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے، تیسرے دن جا کے پانی اور کھجوریں ملی، پانی پیا، کھجوریں کھا لی، اور فکر پڑ گئی۔ فکر کیا پڑی؟ کہ اللہ نے اس پانی کا اور کھجوروں کا بھی حساب لینا ہے، ہر سوٹ کا حساب دینا ہے۔ اور بوٹ، اللہ اکبر، اس قدر زیادہ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان کا بھائی ہے، مومن کا بھائی نہیں، مسلمان کا بھائی نہیں۔ اس لیے تبذیر اور اسراف سے ہم سب اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے، پیارے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔